ہمارے اگلے مقرر ہیں جانے پہچانے کالم نگار، شاعر، مفکر، تھنکر جناب ڈاکٹر غافر شہزاد صاحب. ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ڈاکٹر غافر شہزاد. خواتین و حضرات، میرا تعلق شبیر حیدر صاحب سے کئی حوالوں سے بنتا ہے، یہ بھی انہیں بھی نہیں پتہ. میں ابھی جب انہیں بتاؤں گا تو پھر انہیں پتہ چلے گا. یہ میں نے ایک سرپرائز رکھا تھا خالد شریف صاحب کے لیے بھی اور شبیر حیدر صاحب کے لیے. یعنی یہ تو خیر ہے ہی نا کہ جیلم سے میرا تعلق ہے، میں جیلم سے بلانگ کرتا ہوں. اور جیلم میں ظاہر ہے ضمیر جعفری صاحب کا، جیلم شہر ہے ضمیر جعفری صاحب کا. ان کے ساتھ جب ہم نے لکھنا شروع کیا ابتدا میں تو ان دنوں سے جعفری صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہیں. جب وہ پنڈی میں تھے تو ان کو وہاں سے لے کے آنا اور پھر چھوڑ کے جانا، یا جیلم کے مشاعروں میں ان کی بے لوث محبت، ایک بڑا کمال کی شخصیت، ایسی مسمرائز کر دینے والی شخصیت کہ اتنے بڑے آدمی کے پاس آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ چھوٹے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور ضمیر جعفری صاحب کے اندر تو یہ کمال کی بات تھی کہ وہ ایسے گھل مل ایج ڈفرینس کو بھی ختم کر دیتے تھے اور اسٹیٹس کو بھی ختم کر دیتے تھے. ایسے خوبصورت انداز سے ان کا بات اور گفتگو اور جو فریکوینسی مل جاتی تھی تو ہمیں تو بڑا پرائڈ ہوتا تھا کہ ہم ایک اپنے عہد کی ایک بڑی شخصیت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی مشاعروں میں ان کے ساتھ رہے. لیکن جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ باسط رضوی جو ہیں وہ میرے کلاس فیلو ہیں. ہم اسکول کے زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور سید صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کا کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ. تو اس حوالے سے میں بہت قریبی تعلق ایک طرح سے، اور سمجھے اسی طرح سے جب ایک تعلق بنتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس فیملی کا ایک طرح سے حصہ ہی ہیں. تو یہ دو حوالے اور جیلم کا حوالہ، اور جو سب سے اسٹرانگ جو اس وقت حیدر صاحب کے پہلو میں بیٹھے ہیں حلیم قریشی صاحب، یہ جب ہم نے لفظ لکھنے شروع کیے تب سے ان سے حوالے، ان سے ملاقاتیں ہیں. یہ بے شک جیلم میں نہ رہتے ہوں لیکن یہ جیلم میں ایسے ہی ہوتے تھے جیسے اعجاز قمر راجہ جیلم میں ہوتے تھے. یعنی کوئی تقریب ایسی نہیں کہ جس میں حلیم قریشی صاحب وہاں پہ نہ آئے. تو جب خالد شریف صاحب نے کہا کہ صدارت جو ہے ان کی ہے اور تقریب جو ہے وہ شبیر حیدر صاحب کی ہے، تو ساتھ انہوں نے جعفری صاحب کو آگے، میں نے کہا جناب میں تو پھر حاضر ہوں ہر طرح سے کیونکہ یہ تو میری اپنی تقریب ہے. تو میں اس کے لیے خالد شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. خواتین و حضرات، یہ کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی بات ہے کہ جب آپ کا کسی گھرانے سے تعلق نکل آتا ہے تو 50% مارکس تو آپ کو ویسے ہی پاسنگ مارکس مل جاتے ہیں کہ آپ جنم لکھنے والے ہیں. کل ہم ہلکا روبے ذوق میں آغا سلمان باقر کے ساتھ تقریب کر رہے تھے تو انہوں نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ تاثیر رضا صاحب کے ان سے رشتہ داری بھی ہے اور پھر ناصر کاظمی صاحب. تو میں نے کہا آج تو ہماری بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور یہ آج کی بھی جو ملاقات ہے اسی کنٹینیوٹی کا حصہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب خود چونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر کے پیشے سے وابستہ ہیں اور تلاش معاش کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے. اب ایسے لوگ جو پروفیشنل بھی ہوں اور ملک سے باہر چلے جائیں، ایک تو وہاں جا کے اتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ سب دوست جانتے ہیں کہ اس اسٹرگل میں خاص طور پہ یہ جو شاعری کا یا کریٹیو آرٹس کا جو کام ہے نا یہ پسے کشت ہو جاتا ہے. یعنی اس پہ تو توجہ دے ہی نہیں سکتے آپ. اور اگر آپ کچھ وقت گزرنے کے بعد خود کو سنبھال لیتے ہیں اور اس کو جاری رکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر اس کریٹیوٹی کا ایسا زبردست سپارک ہے اور وہ ایسا روشن چراغ ہے کہ جو آپ کے دل میں جلا ہوا ہے اس شاعری کا، اس افسانے کا، اگر آپ افسانہ لکھتے ہیں یا لکھنے کے ساتھ کریٹیو آرٹس کا جس ساتھ بھی تعلق ہے. اور اب جب یہ کتاب کی صورت میں خالد شریف صاحب نے ان کو شبیر حیدر صاحب کو ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں تو یہ ایسی بھرپور مکمل کتاب ہے. یعنی کتاب کو پڑھ کے آپ کو بالکل نہیں لگتا کہ یہ کسی نے ایک شاعر ہونے کا شوق پورا کرنے کے لیے محض کتاب چھاپنے کی خواہش، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ چلو ہم بھی کچھ چار شاعروں میں دوستی ہے تو ہم بھی شاعر بن جائیں. یہ کتاب ایسی نہیں ہے. یعنی باہر کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ مسائل، جنون بھی ہوتے ہیں لوگ، ہر طرح سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو شاعر ہے مجھے بالکل روایت سے جڑا ہوا اور اس ٹریڈیشن جو ہے ہماری اردو پوئٹری کی، یوں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اس روایت کو پورا پڑھا ہے، اپنے اندر جذب کیا ہے. اور پھر آج کی جو معاشرت ہے، خواہ وہ پاکستان کی ہے خواہ وہ بیرون ملک کی ہے، تو وہ جو جدید معاشرت کی حیثیات ہے اس کے اندر اس روایت کو گن کے اس کے اندر انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کی. اور کئی اشعار تو ایسے ایسے خوبصورت ہیں جو یوں لگتا ہے کہ جیسے
یہ کتاب یا حیدر صاحب جو ہے انہوں نے شعر کہنا ہی اس لیے شروع کیا تھا کہ وہ شعر جو ہے انہوں نے حیدر صاحب کو منتخب کیا تھا کہ میں نے ان کا جو تخلیقی وفور ہے اس کے رستے سے جنم پایا. تو یہ اس طرح کے اشعار جو ہمیں ان کی کتاب میں ملتے ہیں. آپ کتاب پڑھتے جائیے, یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایسے دیکھیں اچھا یار جنرس کی ایسی بات نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیں شاعری میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو لٹریچر سے براہ راست وابستہ نہیں ہوتے یا جنہوں نے اس میں تعلیم براہ راست حاصل نہیں کی ہوتی, ان کے ساتھ جب شاعری جڑتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی لگن جو ہے وہ بہت ہی پختہ ہے. یعنی کوئی انجینئر یا MBBS کیا ہوا کسی نے یا MBA کیا ہو یا اکانومی کا بندہ ہو یا پولیس کا آدمی ہو, جب وہ جڑتا ہے نا شاعری کے ساتھ یا افسانے کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تخلیقی جو وفور ہے وہ موجود ہے اور وہ اپنا اظہار پانا چاہتا ہے اور اس کی اظہار کی کوئی بھی شکل جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا موضوعات کے حوالے سے بھی ہمیں جو روایت ہے وہ اس کی ذیلی سطح پر اس کا محسوس وہ بھی ہوتی ہے اور جدید جو آج کے مسائل ہیں اس کا ذکر جو ہے وہ بھی ہمیں اس کتاب کے اندر ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جتنی خوبصورت شاعری ہے اسی خوبصورتی سے خالد شریف صاحب نے اسے شائع کیا ہے, کیونکہ یہ کہہ دینا کہ یہ ماورا پبلشرز کی کتاب ہے تو دیکھے بغیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو اجمالی حسن ہوگا وہ کیسا خوبصورت اور کس معیار کا ہوگا. اور مجھے ایک اور خوشی بھی ہے خالد شریف صاحب سے اس کتاب کے چھاپنے کے, انہوں نے زیادہ تر یہ خواتین شاعرات کو چھاپتے ہیں. یہ محسن نقوی اور احمد فراز کے بعد خواتین شاعرات کو چھاپتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے حیدر صاحب کی کتاب کو چھاپ کے وہ جو ان پہ ایک طرح سے الزام ہے یا ایک طرح سے تاثر چھاپ ہے اس کو انہوں نے نہایت کامیابی سے ختم کرنے کی کوشش کی. اور یقینی بات ہے کہ جب یہ پچھلے دنوں جب یہ گئے ہیں سڈنی میں اور وہاں پہ تو ان کی ملاقات ہوئی ہوگی, تو خالد صاحب کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے بڑے بےدید آدمی ہیں کہ اگر شعر میں جان نہیں ہے اور بندہ وہ جینون نہیں ہے تو یہ صاف انکار کر دیتے ہیں, نہ ہی اپنا کاروبار دیکھتے ہیں اور نہ بندے کی ناراضگی کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے بڑے اچھے شاعر متعارف کروائے ہیں. ان کے ادارے سے جو کتاب چھپتی ہے وہ اشاعت کے حوالے سے اور کریٹیوٹی کے دونوں حوالے سے اس کو اعتبار ملتا ہے اور علمی و ادبی حلقوں میں بڑے اچھے انداز سے دیکھی جاتی ہے, بڑے باعتبار طریقے سے پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ حیدر ناظر صاحب کی جو شبیر حیدر صاحب کی جو کتاب ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور ہم ان کو لاہور میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ان کا جہلم سے بھی تعلق ہے. اور یہ جو حلیم قریشی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, یقین کریں مجھے ان کو دیکھ کے بھی بہت خوشی اور پرانی کئی یادیں جو ہے وہ تازہ ہو رہی ہیں. اور ان کے حوالے سے میرا جو اسکول کے زمانے کا دوست جو اب کرنل یا بریگیڈیئر ہو گئے تھے تو وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت, تو وہ ان کا بھی ایک تعلق بنتا ہے ان کے ساتھ. تو مجھے بالکل ایک اپنا ایسے ہی لگتا ہے جیسے میرے اپنے میں بھی اسی گھرانے سے اس طرح تعلق رکھتا ہوں اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ.